چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک کلام ہے، اور اس کے کلام کو جو اچھے انداز سے سیکھنے والے ہیں، محبت سے سیکھنے والے ہیں، اللہ کریم ان کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے محبت کریں، اللہ پاک آپ سے محبت فرمائے گا۔ قرآن پاک سے محبت کریں، پیارے آقا علیہ السلام آپ سے محبت فرمائیں گے۔ جی ہاں، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ الامان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، جب کبھی پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر مبارکہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، تو ہمیں فوراً درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھنی ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المدثر، اس کی آیت نمبر 31 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ جی ہاں، آیت نمبر 31، 31ویں آیت جو ہے یہ تھوڑی بڑی آیت ہے، تو اس کے ہم نے 3 حصے بنائے ہیں، تو آج اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا اصحاب النار، وما جعلنا اصحاب النار۔ جی ہاں، یہاں پر اس لیے ہم نے ٹھہرے نہیں، یعنی ملا کے اس لیے پڑھا کیونکہ یہاں مد بھی ہے، کیونکہ مد تب بنے گی جب ہم ملا کے پڑھیں گے، مگر اب یہاں پر ہم تھوڑا ٹھہرتے ہیں، مد بھی کریں گے تاکہ طلباء جو سیکھنے والے بچے ہیں ان کو پتہ رہے کہ یہ مد ہے،
پڑھنی ہے، جب ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ مد پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، صوت کو موٹا رکھنا ہے، أَصْحَابَ النَّارِ، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Good. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Good. اب اگر ملاتے ہیں تو إِلَّا مَلَائِكَةً ہو جائے گا، ہم نے وقف کیا تو اب وہ قاعدہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Good. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھا پڑھا آپ لوگوں نے، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. آئیے اب اس آیت کے جو ہے یہ آیت نمبر 31 ہے اور اس کا جو ہے پہلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، مکمل آیت نہیں ہوئی ہے، مکمل آیت یہ تین حصوں میں ہوگی. تو پہلا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے، تو آئیے اس کے قواعد اور مخارج بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. واو پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچنا. واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. جعلنا، جہاں حرکات ہوں گی حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. عین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل، چھوٹی مد نظر آ رہی ہے آپ کو. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب النار، یہاں پر حمزہ کو صاد سے ملائیں. صاد موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف حروف مطبقہ میں بھی ہے. یہ اپنے یاد رکھنا. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. با کو نون سے ملانا ہے، نون مشدد، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. جیسے با کا زبر نون کے سے مل گیا، اب نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ بھی کریں گے اور پھر ایک الف کھینچیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے. را کے نیچے زین آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گی. اصحاب النار، أصحاب النار. گڈ. الا، حمزہ کو لام سے ملانا ہے. یہ الف نے حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، یا جزم کی علامت آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، یہ یاد رکھیں وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. الا، لا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. کوئی بھی مشدد حرف آ جائے یاد رکھیں وہ ہمیشہ رک کر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لام الف زر لا، الف مدہ بھی ایک الف کھینچیں گے. ملائکہ، وقف کرتے ہیں تو ملائکہ، تو ہم نے میم پر زبر حرکت کو نہیں کھینچیں گے. لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس لیے مد متصل ہو جائے گی. کون سی مد ہوگی؟ مد متصل. یعنی 2 2.5 الف 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچیں گے. اسی طرح مد منفصل کو بھی 2 2.5 الف 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں. اچھا،
کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف پر زبر ہے. اچھا وف کریں گے تو گول تا کو ہاتھ سے بدل دیں گے. اور اس آیت کے حصے کو اگر آگے ملاتے ہیں تو پھر قاعدہ ہو جائے گا ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد آگے واو ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر ہم وف کریں گے. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. گڈ. وما جعلنا آگے ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ، وف کی صورت میں وہ ادغام مع الغنہ قاعدہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وما میم الف زبر ما، واو پر زبر، میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچیں گے، جیسے اوپر تھا ویسے یہاں پر. جعلنا جیسے اوپر تھا یہاں پر. مگر آپ دیکھیں جعلنا میں نون الف زبر نا کے پہ مد نہیں. کیوں مد نہیں ہے؟ یہاں تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تھا، اب یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ تھوڑی ہے، آگے تو عین آ رہا ہے، تو مد منفصل نہیں ہوگی، یہاں مد منفصل نہیں ہوگی. آپ نے یاد رکھنا ہے. عدتہم عین کے دائی کے حلق کے درمیان والے حصے سے دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، بغیر جھٹکا دیے، بغیر جھٹکا بھی نہیں دیتے اور کھینچتے بھی نہیں ہیں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہو گیا. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفیع، اخفاء شفیع، ادغام شفیع. اب یہاں میم ساکن میں حمزہ آ رہا ہے، جب کبھی میم ساکن میں دوسری میم آئے ادغام شفوی، جب کبھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفیع، میم ساکن کے بعد میم اور با ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفیع. تو یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. گڈ. الا جیسے اوپر اللہ تھا اسی طرح پڑھیں گے، حمزہ خوب واضح کریں گے. لام میں لام الف زبر لا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. فا کو تا سے ملائیں، فتنا تا حرف ہے، یہ شدیدہ محموس حرف ہے. سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی اور نرمی سانس جاری ہوتا ہے. بعض بچے بڑے بند کر کے پڑھتے ہیں الا فتنۃ للذین، ایسے نہیں کرنا. فتنۃ للذین کیا پڑھیں گے؟ الا فتنہ. إلا فتنة. گڈ. تو الا فتنۃ للذین کفروا، إلا فتنة للذين كفروا. ٹھیک ہے. تو فتنہ کو فا کو تا سے ملانا ہے، تا ساکن ہے اور شدیدہ محموس حرف ہے. حرکات کو نون پر حرکت ہے زبر کی، فا کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. اب یہاں آگے تنوین کے بعد لام آ گیا، ادغام بلا غنہ. یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے حرف ارمن سے، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. غنہ نہیں کریں گے مگر ادغام کریں گے، ملائیں گے. للذین لام کو لام سے ملا رہے ہیں، لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. اور لذین للذین ذال کے دائی کے بعد بچے بڑے للذین پڑھ دیتے، للذین، للذین نہیں للذین. کیا کریں گے؟ للذين. گڈ. تو حرکات کو بغیر کھینچے کاف پر زبر. کاف کا مخرج بتا دیتا ہوں. کاف زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. آگے قاف آ رہا ہے، قاف کا مخرج بھی بتا دیتے ہیں. قاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہوتا ہے. یہ قاف کا مخرج ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. کفروا کاف پر زبر، فا پر زبر، حرکت نہیں کھینچیں گے مگر را واو پہ شروع واو مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. لیستیقن الذین میں لام کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. یا کو سین سے ملائیں گے اور سیٹی والا حرف ہے سین. تئی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین نرمی سے ادا کریں گے. قاف کے نیچے زیر ہے، قاف موٹا رہے گا، قاف موٹا رہے گا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا اب قاف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے تو وہ تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے باریکی کی طرف جاتا ہے. جی ہاں آتی ہے کمزوری، مگر پر رہے گا، اپنے پر کو نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھنا ہے. نون کو لام سے ملانا ہے، لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. لذین. ٹھیک ہے. اوتوا الکتاب، او واو مدہ واو ساکن پہلے پیش آ گئے، واو مدہ اور گول ہو جائیں گے. اور تل اوتول نہیں کریں گے، اوتول نہیں تل. تا کی پیش کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، واو مدہ یہ حذف ہو گیا. ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، تو پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے. تو اجتماعی ساکنی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لام کو ساکن ہے ذرا رک کر اپنے یہاں پر ساکن حرف جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہلانا نہیں ہوتا. بعض بچے بڑے اس کو ہلا دیتے، جیسے اوتول، اوتول کتاب، یہ نہیں پڑھنا، اوتول کتاب. أوتوا الكتاب. گڈ. کاف کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. تا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. با پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. حرکات کو نہیں کھینچتے، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. واو کی دائی کی ہونٹوں کی گولائی سے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، یہاں زا ہے ذال نہیں، یہ سیٹی والا حرف ہے. داد الذین، دال الف زبر دا، اور پھر دوسرا دال جو ہے اس کی زبر ڈائریکٹ لام سے مل جائیں گی.
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ گڈ لذینہ وہی اوپر جیسے ہم نے پڑھایا لام مشدد رک کر ادا کریں گے ذال یا ذی یا مدہ ہے یہ ذال ہے دیکھیں اور یہاں پر ذا تھا ذال اور ذا فرق رکھنا ہے یا مدہ ایک کھینچ کر ادا کریں نون پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمنو پہ آ پر کھڑا زبر ہے ایک کھینچنا ہے میم پر زبر ہے حرکت کو نہیں کھینچیں گے نون واو پیش نو واو مدہ ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا یہ ہو گئی مد منفصل کون سا قاعدہ ہو گیا مد منفصل مد منفصل 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے ایمانن ایمانن لکھا ہوا ہے وقف کر دیں گے تو ایمانا ہو جائے گا وقف کی علامت نہیں ہے مگر جب ہم سانس کہیں توڑیں گے تو قاعدے کلیے کو ہم نے فالو کرنا ہے جو قاعدے کلیے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ایمانن سے ایمانا ہو جائے گا اور آگے ملائیں گے تو واو آتا ہے اس کے بعد تو پھر وہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو ایمانا پڑھتے ہیں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا تو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا ہے یہ کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف کیا کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف مع الالف یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 31 جی ہاں 31 کو آپ پہلا حصہ پڑھا ہے تو آئیے اب آپ نے بھی اچھے انداز سے امید ہے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا میں اس آیت کو پڑھوں گا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 کا پہلا حصہ پڑھا ہے 3 حصے ہیں اس کے آیت کے کیونکہ بڑی آیت ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے ٹیم اے تیار ہیں جی ٹیم بی والے تیار ہیں جی پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیے وما جعلنا کی مد کون سی ہے کون بتائیں گے جی ان سے پوچھیں گے مائک دیجیے گا ادھر کیا نام ہے نام بتائیں پیارے بچے برہان الدین احمد برہان الدین احمد بتائیے کون سا قاعدہ ہے مد منفصل مد منفصل سوچ لیں سوچ لیا بالکل جی جواب درست دے دیا سبحان اللہ پوائنٹ دلا دیا اپنی ٹیم کو برہان الدین احمد نے اگلا سوال ٹیم بی کی طرف وما جعلنا اصحاب النار صاد یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے جی بتائیے کیا نام ہے اپنا نام بتائیں عبد القوی عبد القوی بھائی کیا کہتے ہیں کون سا حروف ہے حرف صفیریہ حرف صفیریہ ٹھیک ہے اور بس اللہ آپ بتانا چاہیں ارحم بھائی آگے مائک دیجیے گا آگے دے دیں جلدی جلدی آگے بڑھاتے جائیں شاباش سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پیارے بچوں جی کیا نام ہے محمد ایان محمد ایان کیا کہتے ہیں کون سا قاعدہ ہے صاد میں کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے صاد حرف مستعلیہ اور حرف مطبقہ حرف مستعلیہ حرف مطبقہ یہی مراد تھی میری پوچھنا میں یہی چاہتا تھا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست اصحاب النار آپ نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ لا دیے 10 پوائنٹ پھر آگے بڑھتے ہیں الا ملائکۃ اگر ملائیں تو کون سا قاعدہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ 2 قاعدے ہو گئے جی آپ ان کو مائک دیجیے گا جی نام بتائیں جلدی سید ابراہیم علی سید ابراہیم علی جی کون سا قاعدہ ہے اگر وقف نہیں کریں تو ادغام مال غنہ ہوگا وقف نہیں کریں ملا کے پڑھیں تو ادغام مال غنہ ہوگا بالکل صحیح کہا اور اس دوسرا ایک اگر وقف کر دے تو نہیں یاد چلے سید عفان کو دیں وہ بتا دیں گے آپ کو
وقف بالابدال مالها. وقف بالابدال مال ہا، آخر نیچے میں ہے وقف بالابدال مال الف، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا وقف بالابدال مال الف، گول تا کو ہا سے بدل دینا وقف بالابدال مالها. وقف بالابدال مالها. وقف بالابدال، مالها. گول تا کو ہا سے بدلنا وقف بالابدال، مالها. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا وقف بالابدال مال الف. مال الف، جب دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے تو وقف بالابدال، مال الف. اور گول تا کو یہ یاد رکھ، گول تا پہ کوئی بھی ہے، دو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، گول تا آ گئی، گول تا کو وقف کریں گے وقف بالابدال مال ہا۔ اور سید عفان نے آپ کا جواب پورا کر دیا، سبحان اللہ۔ اور سید ابراہیم علی نے آدھا جواب درست دے دیا تھا، اور سید عفان نے ماشاءاللہ دونوں شاہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو آدھا آپ کے ساتھی نے درست کر دیا اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ اور اگلا سوال ٹیم بی والوں سے، تیار ہو جائیں جی، بتائیے وما جعلنا عدتہم، ہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی جی، ایان بھائی کو دیجیے گا، ایان بھائی نام ہے جی، کیا نام ہے؟ محمد ایان، محمد ایان، کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، پوچھ لیں، سوچ لیا، پوچھ بھی لیا اور جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ زبردست۔ 20 پوائنٹ، مقابلہ بڑا سخت۔ الا فتنة للذین، فتنة، آخر کے ادھر سے 3 میں سے کوئی جواب دے۔ فتنة کون سا قاعدہ ہے؟ اللہ، برہان الدین احمد نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، مائک دیجیے گا، آپ نے کھڑا کیا تھا، سید ابراہیم نے، چلو ان کو موقع دے دیں۔ ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، سوچ لیں، سوچ لیا بالکل سوچ لیا جی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹس حاصل کر چکی ہے ٹیم اے، اللہ۔ اور ٹیم بی سے آخری سوال دیکھتے ہیں، مقابلہ یا تو برابر یا پھر ٹیم اے جیت جائے گی، دیکھتے ہیں مشکل ہو یا آسان؟ آپ کی مرضی۔ میری مرضی، کیا بات ہے، محمد ایان نے کہا آپ کی مرضی، بالکل زبردست۔ یہ بتائیے لیستیقن الذین میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ ارحم بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا جی، ارحم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم بھائی بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تعلق نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ سوچ لیں اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے، اور 30 پوائنٹ سے آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبد القوی بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حیدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ایمانا، دو زبر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ابھی بھی ایک غلطی آپ سے ہو رہی، کیا؟ ایمانا، آخر میں ہا کی آواز آ رہی ہے. ایمانا آپ نے الف پر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی غلطی درست ہو جائے گی. ٹھیک، کہہ دیجئے ان کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم سید محمد عفان ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. تھوڑا سا مد اور پورا کرنا ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ عبد القوی بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان نے ترتیل میں پڑھا. بہت اچھے انداز سے کوشش کی. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا